مسائل زندگی کی علامت ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کیونکہ آپ زندہ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مسائل اس بات کی علامت ہیں کہ ہم کتنی بڑی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی جتنے بڑے مسائل ہوں گے اتنی ہی بڑی زندگی ہم گزار رہے ہوں گے۔ یہ مشکلات ہی تو ہیں جو ہمیں بڑا بناتی ہیں، اور یہ چیلنجز ہی تو ہیں جو ہم سے بڑے بڑے کام کروا لیتے ہیں۔ انسان جتنا عظیم ہوگا اس کے مسائل یا چیلنجز بھی اتنے ہی بڑے ہوں گے۔ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کی وسعت کو اپنانا چاہے تو بآسانی ناپ سکتا ہے۔ اپنے مسائل کی وسعت کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے مسائل چھوٹے چھوٹے لوگوں اور بڑے مسائل بڑے لوگوں کے حصے میں آتے ہیں۔ پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل ہیں، پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ آج سے اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی حالات آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو شکر ادا کریں، اور اگر مرضی کے مطابق نہ ہو تو اور زیادہ شکر ادا کریں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جو آپ کی زندگی کو عظیم تر بنا رہا ہے۔ امید ہمیشہ اچھی رکھیں، کبھی بھی کسی قسم کے حالات سے گھبرا کر جان نہ چھڑائیں، محبت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں، معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ایسا شخص آپ کو فون کرتا ہے جس سے آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو آئندہ جب وہ شخص فون کرے اللہ کا شکر ادا کریں اور فون پر بات کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوگا کہ آپ کو بھی سکون نصیب ہوگا۔ اگر کوئی افسر بلاتا ہے تو پریشان نہ ہوں بلکہ شکر ادا کر کے محبت اور اعتماد کے ساتھ جائیں، اللہ سب بہتر کرتا چلا جائے گا۔ بیمار ہو جائیں تب بھی شکر ادا کریں، شکوہ نہ کریں، بیماری شفا میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر بس، ٹرین یا جہاز چھوٹ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ کبھی بھی ایک دم نتیجے پر مت پہنچیں۔ اگر باس نے بلایا تو آپ نے کچھ غلط ہی کیا ہوگا، یا بیماری کا سن کر یہ خیال کرنا کہ اب تو تکلیف بہت ہی بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ آج صبح سویرے 3 ایسے کاموں کا انتخاب کریں جو اب تک آپ کو مسئلے لگتے تھے، جن کا سامنا کرنے سے آپ گھبراتے ہیں، جنہیں آپ ناپسند کرتے ہیں۔ اب انہیں زحمت نہیں رحمت سمجھیں اور ان کے لیے شکر ادا کریں۔ یہ کوئی ناپسندیدہ شے، کوئی صورتحال، کوئی شخص، کسی کی کوئی عادت یا کوئی فون یا کوئی قانون کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ان کو لکھ لیں اور ایک ایک کر کے ان کا شکریہ ادا کریں، اور جب ان کے سامنا ہو تو خوش دلی سے سامنا کریں۔ جس چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے اس پر صبر کرنا چاہیے۔ رابرٹ برٹن۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے انہیں ان چیزوں کی آرزو میں نظر انداز نہ کریں جو آپ کے پاس نہیں۔ یاد رکھیں آج جو کچھ آپ کے پاس ہے کبھی وہ صرف آپ کی امیدوں میں تھا۔ کیا ہوا اگر آپ کے پاس صرف آج وہ سب ہو جس کے لیے آپ نے کل شکر ادا کیا تھا؟ لمحہ بھر سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں بھی لے لیں تو اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، لیکن ہم شکر ادا کرنے کی جتنی بھی مواقع ہیں ان کو ضائع کر کے ناشکری کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو نعمتیں یا جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیا آج آپ نے شکر ادا کیا؟ اپنی جسم کا، صحت کا، کام اور کامیابی، پیسے، رشتے، خوشی، محبت، زندگی، قدرت، زمین، ہوا، پانی، ان تمام چیزوں کا شکر ادا کیا؟ کیا کبھی ہم نے غور بھی کیا ہے کہ ہمیں ان باتوں بعض اوقات ناشکری، شکوہ شکایت کرنا ہماری زندگی کا لازمی جز بن جاتا ہے، اور ہم اس کے بغیر رہ نہیں پاتے، کیونکہ شکر گزاری کی طرح شکوہ شکایت بھی ایک عادت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عادت ایک کام کو بار بار کرنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ ہم شکایتیں کرنے کے ایسے عادی ہو جاتے ہیں کہ اپنوں سے شکایت نہ کریں تو اپنوں کی شکایت کرنے لگتے ہیں، اور ان لوگوں سے کرتے ہیں جن سے کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کام پر جاتے ہیں تو گھر والوں کی برائیاں کرتے ہیں، اور جب گھر واپس آتے ہیں تو ان لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ آسان بھی ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمت اور حوصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مؤثر انداز میں محبت کے ساتھ چیزوں کو بدلنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جس چیز کی عادت نہ ہو وہ کام پہاڑ بن جاتا ہے، چاہے چونٹی جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ چیزیں اور لوگ ایک دم نہیں بدل جاتے، وقت لگتا ہے۔ راتوں رات آپ کسی بڑی بیماری کا شکار نہیں ہو جاتے، چیزیں آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہیں۔ ہمیں اشارے بھی مل رہے ہوتے ہیں مگر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔
میاں بیوی، والدین، اولاد یا دوستوں کے تعلقات راتوں رات خراب نہیں ہوتے، ہمیں اشارے مل رہے ہوتے ہیں، مگر ہم انہیں نظر انداز کرتے رہتے ہیں اور نظر انداز کرنے کے لیے دلائل بھی گھڑ لیتے ہیں۔ دلیلیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے تو ہنسی آ جائے، اس کے باوجود یہ دلیلیں ہم دیتے ہیں۔ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ پر نظر رکھیں اور جو الفاظ یا جملے ناشکری پر مشتمل ہوں ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ مثال کے طور پر، حالات بہت سخت تھے اس لیے کچھ بھی نہیں کر سکے، ہر طرح کی آسانی میں تھے اس لیے کچھ کرنے کی عادت نہیں رہی، میرے والدین بہت سخت تھے، میرے والدین نے کبھی سختی ہی نہیں کی، کسی نے کبھی مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیا، کسی نے کبھی میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، میں اکلوتا تھا، میں سب سے چھوٹا تھا، میں سب سے بڑا تھا، میں درمیان کا تھا، ہمیں کچھ کرنے کی آزادی نہیں تھی، ہمیں بہت زیادہ آزادی مل گئی تھی، ہم بہت مذہبی تھے، ہمارے گھر میں مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، میرا قد بہت چھوٹا تھا، میرا قد بہت لمبا تھا، میری آواز بہت باریک تھی، میری آواز بہت بھاری تھی۔ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل ہے، یہاں عورتوں کو نوکری مل جاتی ہے، مرد سے دھکے کھاتے ہیں۔ یہ وہ تمام جملے ہیں جو ہم ایکسکیوزز بناتے ہیں دلیلیں دینے کے لیے۔ آپ کی زندگی کا بہترین دن وہ ہوتا ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ زندگی آپ کی اپنی ہے، کوئی معذرت نہیں، کوئی بہانہ نہیں، یہ تحفہ آپ کا اپنا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز سفر ہے اور اس کے معیار کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ سب اپنے اپنے کرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر، کسی کو شکایتیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے، اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمانے کے لیے زمین پر حالات کو کارساز بنایا، انسان کو عقل کی دولت فرمائی، انبیاء کرام کو بھیجا، کتابیں نازل کیں، ہر دور میں بڑے بڑے فلسفی، شاعر، رہنما، مسیحاؤں کو بھیجا، صرف اس مقصد کے لیے انسان شکر گزار بن جائے۔ جی ہاں، صرف اسی مقصد کے لیے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جملہ حیران کن یا ناقابل یقین ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج 86,400 سیکنڈ کا تحفہ دیا، کیا آپ نے ان میں ایک بھی سیکنڈ شکریہ ادا کرنے میں استعمال کیا ہے؟ شکر گزاری ہماری زندگی میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ یہ بات دیکھ لیں کہ اگر ہم شکر گزاری کے لیے، یعنی اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کا شکر کرنے کے لیے اگر ہم سمندر کو سیاہی بنا لیں اور جتنے بھی اس کائنات میں درخت ہیں اس کو قلم بنا لیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ تو شکر گزاری کی اہمیت کتنی زیادہ اہم ہوگی، اور اس بات کا ادراک اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو اور درخت جو ہے وہ قلم ہو، پھر بھی تم میرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے سے، اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے روکتی ہے؟ میں خود بھی اس بات پہ غور و فکر کرتی ہوں کہ واقعی جن انسانوں کو توفیق نہیں ملتی، ہم اپنے روزمرہ کے کام اور زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو سجدہ کرنے، شکر کرنے کے لیے بھی سوچتے ہیں اور اس کو ٹال دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ چلو بعد میں کریں گے۔ اور یہ ٹالنے کے لیے بھی ایک توفیق ہونی چاہیے، کم سے کم آپ کو یہ تو ذہن میں خیال آیا کہ چلو آپ کو اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے۔ لیکن ان لوگوں کا کیا جو کہ سوچ بھی نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رحم مانگنا چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے اور اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچا، نیک راہ پہ چلا، شکر گزار بنا۔ اور شکر کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ چیزوں یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ارد گرد میں ہم جب دیکھیں گے تو ہمیں اتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، ہماری اپنی ہر آتی جاتی سانس ایک معجزہ ہے۔ اگر یہی سانس ابھی اللہ ہم سے لے لے تو ہم بے بس ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمارے اندر بنایا ہوا ہے، جو کھانا ہضم کرتا ہے، ہماری سانس لینے کا نظام، ہمارا یورینری سسٹم، ہمارا ریسپائریٹری سسٹم، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، ہمارا انڈوکرائن سسٹم اور ایکسٹرنل سسٹم، ہمارے مائنڈ کے، باڈی اینڈ سول کے ڈفرینٹ سسٹم، اگر ہم انہی پہ غور و فکر کریں تو شکر کے لیے ہماری زندگی کم پڑے۔